دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو بات کرتے ہیں میر شکیل الرحمان کی رہائی کی یا ان کی ضمانت کی۔ جانتے ہی ہیں، ظاہر ہے وہ ایک بڑے میڈیا گروپ یعنی جنگ گروپ کے مالک ہیں، سربراہ ہیں، اور کیس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1986 میں یعنی اس سے بھی پہلے سمجھ لیں یہ پروسیس شروع ہوا، جوہر ٹاؤن جو لاہور کا ہے اس کی کے لیے ایل ڈی اے نے زمین ایکوائر کی۔ اس میں سے کچھ جو زمین کے مالک تھے، جن کی زیادہ زمین تھی اس پروجیکٹ میں آئی، تو وہ فوت ہو گیا، ان کے ایئرس یا ورثاء کو زمین منتقل ہو گئی، وہاں ان سے ڈیل ہو گئی میر شکیل کی، اور انہوں نے ان سے پاور آف اٹارنی لی، اور الٹیمیٹلی زمین 54 کنال یعنی 54 کنال زمین انہوں نے خرید لی ان سے۔ اس کے علاوہ 4 کنال اور 12 مرلے اس کے علاوہ اضافی زمین تھی، یعنی وہ زمین خریدی، انہیں قیمت ادا کر دی گئی، اور یہ جو 4 کنال اور 12 مرلے تھی، اس کی ریزروڈ پرائس اس وقت جو رولز اور ریگولیشن تھے اس کے مطابق وہ اس ان ایڈیشن ٹو 54 کنال ادا کی گئی۔ اس وقت موسٹ پروبیبلی پریویلنگ ریٹ جو یعنی ریزرو رکھا ہوا تھا حکومت نے یا ایل ڈی اے نے سو ٹو سے، وہ 60,000 پر کنال تھا۔ ظاہر ہے اس وقت وہ زرعی زمین تھی، پھر آن ورڈ وہ اس کی مارکیٹ ویلیو اپریشیٹ ہوتی گئی۔ تو جو نیب والوں نے اور مبینہ طور پر ظاہر لے پالک جو بنی گالک ہیں ان کی خوشنودی کے لیے یا ان کے انیشیٹو پر کیس بنایا، اور کیس یہ بنایا کہ دیکھیں جو 4 کنال اور 12 مرلے زمین ہے، اس کی ریزروڈ پرائس کیوں دی؟ انہوں نے مارکیٹ پرائس دینی چاہیے تھی، جبکہ مارکیٹ پرائس اس وقت یعنی رولز ریگولیشن تھے ہی نہیں۔ رولز ریگولیشن یہ تھے کہ حکومت نے جو پرائس فکس کی ہے، ریزرو ایل ڈی اے نے کی ہے، ریزرو جو ہے وہ دیں گے، اور وہ جس طرح باقی لوگوں نے دی اس طرح میر شکیل نے بھی دے دی۔ 1990 میں یعنی یہ واقعہ جو ایڈیشنل پیمنٹ کا ہے وہ 1986 میں ہوا، جبکہ 1990 میں رولز بدلے اور یہ کہا گیا کہ ایک کمیٹی ہوگی جو مارکیٹ پرائس کا تعین کرے گی، اگر کوئی اضافی زمین بنتی ہوگی تو وہ اس کے مطابق قیمت ادا کرے گی۔ اب نیب والوں نے یہ کہا کیونکہ انہوں نے مارکیٹ کے مطابق نہیں ادا کی، لہٰذا انہوں نے ظاہر ہے غلط کام کیا، تو بس ٹھیک ہے، کیس بن گیا جی۔ حالانکہ اگر بالفرض کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ یعنی کسی واجبات ایل ڈی اے کے ہوں اور آپ کے خلاف آؤٹ اسٹینڈ کرتے ہوں تو وہ کوئی کرمنل کیس نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہے عدالت میں باقی ایک طرح کی سول پروسیڈنگس ہیں، یا پراپرٹی اٹیچ ہو جائے گی، اس لین ڈیولپ ہو جائے گا آپ کے اگینسٹ کسی پراپرٹی پر، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ نیب والے جہاں بندے کو اٹھا کر لیں یا پکڑ لیں، گرفتار کر لیں، باہر یہ سیدھا سادہ یعنی کوئی بہت کمپلیکیٹڈ نہیں تھا، لیکن اس میں انہوں نے میاں نواز شریف کو بھی پھنسایا ہوا ہے کہ ظاہر ہے وہ بھی انہوں نے بھی بہت زیادتی کی ہے۔ اس وقت وہ چیف منسٹر تھے اور یہ کہتے ہیں کہ انفلوئنس استعمال کیا گیا نیب والے، ظاہر ہے وہ کوئی سبسٹنشیٹ تو ہو نہیں سکتا، تو پرائس انہوں نے پے کی، جن کو پے کرنی چاہیے تھی کر دی، ایڈیشنل پرائس بھی ایڈیشنل جو قیمت وہ زمین تھی وہ بھی دے دی۔ 13 مارچ کو ان کو اغوا کہہ رہا ہوں، ان کو بلایا گیا تھا 12 اور 13 مارچ کو دفتر میں، اور حالانکہ وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، جو بھی سو کارڈ ان کی انکوائری تھی وہاں موجود تھے، انہوں نے انہیں اریسٹ کر لیا۔ اسی دن ہی سارا پروسیس ہو گیا، انکوائری کا آرڈر بھی ہو گیا، گرفتاری بھی ہوگی، گرفتاری کے اس سے پہلے آرڈر ہو گئے وغیرہ وغیرہ، یعنی ظاہر ایفیشینٹ مشینری۔ تو انہوں نے ضمانت کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ وہاں سے ریجیکٹ، پھر ہائی کورٹ وہاں سے ریجیکٹ، الٹیمیٹلی جو ہائی کورٹ کی پوسٹ اریسٹ بیل ریجیکٹ کرنے کا آرڈر ہے اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں آئی۔ تو اس میں جو بینچ ہے اس کے سربراہ مشیر عالم ہیں، اور اس کے ممبر یحییٰ آفریدی اور جسٹس
امین الدین احمد. تو الٹیمیٹلی یعنی منڈے کو ابھی جو کنکلوڈ ہوا ہے دن آپ کے ہاں ظاہر ہے نیکسٹ دن شروع ہو چکا ہے. تو انہوں نے جب یہ پوچھا کہ کیس ہے کیا جی، تو امجد پرویز جو ان کی طرف تھے میر شکیل کے وکیل، انہوں نے بتایا کہ یہ کیس ہے جناب کہ میرے موکل نے، میرے کلائنٹ نے سب کچھ پے کر دیا، رول اور ریگولیشن جو اس وقت تھے. تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، جبکہ انہوں نے وہ ڈاکومنٹس بھی دکھائیں، وہ رولز اور ریگولیشن کے نوٹیفیکیشن وغیرہ، اور وہ سارا کچھ دکھایا کہ یعنی وہ ایگزمپشن جو تھی وہ ڈیولپمنٹ سے ایگزمپٹ کر کے جو رولز کے مطابق کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی ایل ڈی اے کی، یعنی اس میں ڈی جی ایل ڈی اے بھی تھے، اور وہ ان کے جو لینڈ کے ڈائریکٹر ہیں لینڈ ڈیولپمنٹ کے وہ بھی تھے اس کیس میں. انہوں نے ان کو گویا لیکن اریسٹ صرف ان کو برکت کے لیے کیا. تو وہ عدالت نے 2-3 پوائنٹ پوچھے. ایک تو یہ کہ باقی لوگوں نے بھی اسی طرح پیمنٹ کر کے وہاں سے زمین لی ہے. تو انہوں نے کہا جو حیدر علی خان تھے ایڈیشنل پروسیکیوٹر نیب کے، انہوں نے کہا ہاں جی. تو ان کے خلاف کیس بنایا؟ نہیں جی. تو پھر ان کے خلاف بس، اور پھر جن کے خلاف یہ کیس بھی بنایا یعنی ڈی جی ایل ڈی اے جو اس وقت تھے یا لینڈ کے ڈائریکٹر جو تھے ایل ڈی ایل کے، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا. یہ اس میں بھی کوئی راز کی بات ہے. تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیا. تو الٹیمیٹلی جب یعنی کوئی بات یعنی یہ دیکھیں گے کوئی بہت پیچیدہ اور بہت اس کے لیے آئنسٹائنس مائنڈ یا اس کے لیے کوئی بہت زیادہ بندہ جو ہے وہ لیگل ایکیومنٹ نہیں چاہیے. یہ سادہ سی بات تھی. لیکن امیجن کریں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے بھی جج ظاہر ہے اسی طرح تعلیم یافتہ ہیں جس طرح سپریم کورٹ کے ہیں. ہاں بس یہ ہے کہ وہ وہاں بھرتی ہوئے ہیں، یہ یہاں بھرتی ہوئے. اسی طرح ہائی کورٹ کے نہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ والوں نے کوئی تکلف کیا، بندے کو 7-8 مہینے پابند سلاسل رکھا گیا، اس کی بیماری کو نیگلیکٹ کیا گیا، اس سے اس کے گھر والوں دوائی تک ایکسیس ایڈیکویٹ ٹو دیر سیٹسفیکشن نہیں دی گئی. یعنی ظاہر ٹارچر کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہائی کورٹ کے ججز، حالانکہ دیکھیں ہائی کورٹ ایک بہت بڑی کورٹ ہے، تو یہ پلین جو سامنے سرفیس پر فلو چیزیں کر رہی ہیں اس کو بھی تکلف نہیں کیا کہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کر دیں. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جج صاحب نے یا افریدی نے اور امین الدین احمد نے یہ کہا کہ بہتر ہے کہ تم زور نہ دو، یعنی اس کی مخالفت نہ کرو بیل کی. مطلب ان کا یہ ہے کہ تمہارے پلے ککھ نہیں ہے جی، اگر مخالفت کرو گے تو ظاہر ہے اور پردے کھلیں گے. تو وہ شاید انہیں سمجھ آ گئی، تو وہ کیونکہ کوئی جواب تو بن پا نہیں رہا، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں ضمانت کی مخالفت نہیں کرتا. امیجن کریں کہ وہی نیب ہے، وہی سارے حضرات ہیں، وہی کیس ہے، وہاں مخالفت تھی لوور کورٹس میں، ہائی کورٹس میں بھی، اور پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں کوئی مخالفت نہیں تھی. مطلب یہ کہ 8 مہینے کا یا 7 مہینے کا، یعنی مارچ 13 سے اب دیکھ لیں نومبر کی 9-10 تاریخ، تو گویا 8 مہینے بنتے ہیں کہ 8 مہینے اس شخص کے ضائع کر دیے گئے، ٹارچر کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے بھائی فوت ہو گئے تھے، تو اس سلسلے میں بھی گویا انہیں ظاہر ہے ایک بندہ زیر حراست ہے، اس کا بھائی فوت ہو گیا، ان کو ملنے نہیں دیا گیا تھا، یعنی آخری لمحات میں. یہ یعنی خان صاحب اور نیب کی غنڈہ گردی، جو کہ اپنا قمر باجوہ گنڈا ان چیف جو ہیں، ان کی غنڈہ گردی سے اس غنڈہ گردی نے جنم لیا ہے، یعنی وہ ماں باپ ہیں اس غنڈہ گردی کے. تو بہرحال ججز کو بھی میں سلام کہتا ہوں کہ جو سامنے چیزیں ہیں یار اس پر. اچھا پھر یہ جج صاحب نے یہ غصے میں فرمایا ہے، امین الدین احمد نے شاید، یعنی وہاں پر کیونکہ جنگ گروپ کا معاملہ تھا تو وہاں پر وہ سارے میڈیا کے لوگ بھی تھے، باقی بھی، لیکن زیادہ تر جو جنگ کے لیے کام کرتے رہے ہیں یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے روئے سخن گویا ان کی طرف تھا کہ یہ جو تنخواہ دار اینکرز ہیں یا انالسٹ ہیں یا تجزیہ کار ہیں، ان سے ہم انفلوئنس نہیں ہوتے
ہیں جی، اس سے عدالت متاثر نہیں ہوتی وہ سامنے تھے. اب یعنی ایک دبکہ ہے بھائی، ان سے اگر آپ متاثر نہیں ہوتے تو اس پر کمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ متاثر ہو رہے ہیں. حالانکہ روایتی طور پر جو جج ہوا کرتے تھے بڑے محتاط، وہ میڈیا دیکھتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے اس سے متاثر انسان ہوتا ہے، انسان ہر چیز سے متاثر ہوتا ہے لیکن یہ جج اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نہیں متاثر ہوتے ان اینکر سے جو تنخواہ دار ہیں. ہاں، آدھی بات انہوں نے کی ہے، آدھی بات انہوں نے چھوڑ دی ہے. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ان اینکروں سے متاثر ہم نہیں ہوتے، ہم متاثر ہوتے ہیں DGISI سے، یا ان کے کسی میجر یا کیپٹن سے، یا ان کا کوئی صوبیدار بھی آ جائے تو ہمارے لیے محترم ہے. ظاہر ہے احساس سے دار ہے، کرنل صاحب آ جائیں اور سارا جہان جانتا ہے کہ ان کے وہ 5 پیارے اور چھٹا سپر پیارا ثاقب نثار اور کھوسا صاحب اور جو اب بھی باس ہیں یہ سارے انہی سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے 10,000 جو ہے وہ بڑی تلاش کرنے کے بعد 10,000 ڈھونڈ لیا کہ اپنے بیٹے سے نہیں لیا اور اس کا ذکر نہیں کیا. تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ان اینکر سے متاثر نہیں ہوتے، یہ تنخواہ دار ہیں. حالانکہ تنخواہ دار خود جج بھی ہیں یعنی اینکرز جو ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں گروپ سے کے کام کرتا اور اس کا تنخواہ دار ہے، تنخواہ دار کسی امپلائر کا ہونا کوئی برائی تو نہیں ہے جسٹسز بھی تنخواہ دار ہی ہیں. ہاں، ان تنخواہ داری کا حق ادا کرنا چاہیے کہ جسٹسز کو تنخواہ ملتی ہے اس بات کی کہ وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور عوام کی آزادیوں کا تحفظ کریں گے، اور کسی شخص کو اس کے خلاف ظلم نہیں ہونے دیں گے، خاص طور پر اسٹیٹ کی طرف سے. اس لیے کہ اسٹیٹ ایک طاقتور ادارہ ہے اور انڈیویجول اس کے مقابلے میں بڑا کمزور ہے. عدالتوں کی انتہائی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ایکسیسز جو ہیں اگینسٹ انڈیویجولس، عام لوگوں کے خلاف ریاستی ظلم و ستم جو ہے اس کے سامنے باندھا جائے. لیکن یہ کہتے ہیں تنخواہ تو ہم اسٹیٹ سے لیں گے، اسی عوام کے ٹیکس پیئرز منی سے لیں گے، لیکن بات ہم DGISI یا اس کی کسی چیلے کی مانیں گے. یعنی ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، خاص طور پر ان ججوں کا ہی جو بینچ میں شامل تھے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ چلو ایک مظلوم کو ضمانت دے دی ہے، مہربانی آپ کی جی 8 مہینے بعد ہی چلو مل گئی ہے، مل تو گئی ہے. صرف عرض یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے جنرل انداز میں ان کو لتاڑا ہے، اس طرح ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی آخر ہم بھی تو زبان رکھتے ہیں جی. تو اگر وہ تنخواہ لے کر میر شکیل الرحمان کا کیس پروجیکٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے، وہ تو آج مان لیا عدالت نے. اس لیے اگر وہ انصاف کو پروجیکٹ کرتے رہیں تو پھر تو ان کا حق بنتا ہے میڈیا پرسنس ٹھیک کرتے رہیں. اس میں غصہ تو ان پر کرنا چاہیے جو تنخواہ ISI سے لے کر خفیہ اداروں سے لے کر انہی ججوں کو بھی متاثر کرتے ہیں، عوام کو بھی متاثر کرتے ہیں اور عوام کو شاہ دولہ ولی کا چوہا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو باہر جج صاحب کی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو آپ سے درخواست کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.